میں اب جو بات کرنے لگا ہوں شاید آپ نے پہلی مرتبہ اس انداز میں یہ بات سنی ہو. میں صرف لفاظی کا عادی نہیں ہوں, میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. توجہ میری طرف رکھیے. میں نے قرآن کی آیات سے آپ کو حضور کے یاروں کی عظمت سنانی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے ادھر ادھر کی بات کر گیا. توجہ میری طرف رکھیے گا. حضرات گرامی قدر, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیعت رضوان کے موقع پر میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو روانہ کر دیا, اپنا سفیر بنا کر کے روانہ کر دیا ہے. سفیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا بات پھیلا دی گئی, حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. میرے آقا بڑے پریشان ہیں, میرے آقا بڑے غصے کے اندر ہیں. میرے آقا نے اعلان فرما دیا, میرے آقا فرماتے ہیں یارو میں نے اپنے یار کا بدلہ لے کر کے جانا ہے. میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن اب لڑنا ہے, اپنے یار کا بدلہ لے کر کے جانا ہے. میرے آقا نے اعلان فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں میری جان, میرے تمام صحابہ کرام کی جان ہم قربان کر ڈالیں گے لیکن اپنے یار کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ دیوانے ہیں, ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں. میں نے کہا میں تجھے صحابہ کی قیمت بتاؤں. میرے نبی نے اپنے یار کی قیمت لائی کے, میرے نبی نے اپنے یار کا مول پائے. میرے نبی آختے نے میری جان, میرے 1400 صحابہ کی جان اسی قربان کر چھٹاں گے لیکن اپنے ایک یار دے لہو دا بدلہ لے کر کے جاواں گے. توجہ میری طرف رکھیے گا, یہ انداز دیکھیے بیعت ہو رہی ہے. میرے آقا نے ہاتھ پھیلا دیا, میرے آقا کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیا ہے. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی جان دے ڈالوں گا, آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا. حضرت فاروق اعظم نے بیعت کر دیے اور میں نے آخر دیو مولا علی آئے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, عرض کیا آقا علی اپنی جان دے ڈالے گا, آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائے گا. یہ ہاتھ میرے نبی کا, میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ ہے, 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے. چاروں توجہ رکھیے گا, اگر آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہے اس بات کی قیمت لگائیے گا. میں اپنی گفتگو کا سب سے قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں, ہاتھ میرے نبی کا, میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ ہے. کائنات کے شہنشاہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے, میرے نبی کے اوپر میرے نبی کے شاعروں کا ہاتھ ہے, کائنات کے شہنشاہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم, اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے, اوپر تیرے اشاروں کا ہاتھ ہے, تیرے اشاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے. اور نہیں سمجھ آئی تو میں پنجابی وچ سمجھانا, اگر تواڈے شہر دے وچ کوئی بندہ مارا ہوے لوگ آختے ہیں اے بندہ مارے, لیکن اگر اس کی کنڈ دے اوتے کوئی ایم پی کے ہاتھ رکھ دے, کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے, کوئی چودھری ہاتھ رکھ دے, کوئی وزیر ہاتھ رکھ دے, کوئی مشیر ہاتھ رکھ دے, کوئی صدر ہاتھ رکھ دے, لوگ آختے ہیں او انہوں کچھ نہ آخیا جے, ان دے اوتے ایم پی کے ہاتھ ہے, ان دے اوتے ایم این اے دا ہاتھ ہے, ان دے اوتے چودھری دا ہاتھ ہے, ان دے اوتے پیر دا ہاتھ ہے, ان دے اوتے صدر دا ہاتھ ہے. اور میں بھی آخیا او کاری سبحان آلیو میرے نبی دے یارانو کچھ نہ آخیا جے, میرے نبی دے یاران دے اوتے رب کبریاء دا ہاتھ ہے. فوق ایدیہم, قصہ اور کہانی نہیں ہے, اگلا جملہ سنیے گا. میں نے کہا صحابہ اتنے محفوظ ہیں, ہم نے کب کہا صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ بولو یہ ہمارا عقیدہ, اونچی بولو ہمارا عقیدہ, پھر بولو ہمارا عقیدہ. ہم نے کب کہا صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی؟ میرے آقا کی ذات معصوم ہے,
صحابہ معصوم نہیں ہیں پر صحابہ مغفور ضرور ہیں، جتنی غلطیاں ہوئی اللہ نے ساری معاف کر دی ہیں۔ اور کیا کہا بدر والوں کے بارے میں کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بدر والوں کو اللہ نے جھانک کر کے دیکھا، عرشوں سے جھانک کر کے دیکھا اور اعلان کر کے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اور میرے نبی دیو یارو آج تو بعد تسی جو کچھ مرضی کرو اور میں جنت ٹوڑے نہ کر ہر صحابی یا نبی، ہر صحابی یا نبی، ابو بکر عمر عثمان علی، علی معاویہ۔ اور توجہ رکھیں حضرات گرامی قدر، جب بھی صحابیات پر بات آئی ہے اللہ نے سب سے پہلے دفاع کیا ہے۔ اور آؤ میں بات کرنے لگاؤں، میں بات کروں صدیقہ ایک کائنات کی، میں بات کروں عتیقہ ایک کائنات کی، میں بات کروں عفیفہ ایک کائنات کی، میں بات کروں عالمہ ایک کائنات کی، میں بات کروں مفسرہ ایک کائنات کی، میں بات کروں محدثہ ایک کائنات کی، میں بات کروں معلمہ ایک کائنات کی، میں بات کروں مفتیہ ایک کائنات کی، میں بات کروں محسنہ ایک کائنات کی۔ رب کعبہ کی قسم، اور میں اس مرزا چہلمی کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے تو نے اپنی گندی زبان اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پر چلائی ہے، تجھے حیا نہیں آئی؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی عزت پر جب بات آئی ہے تو رب کبریا بولا ہے، اللہ نے ان کی عزت کی صفائی دی ہے۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ کون حضرت عائشہ صدیقہ؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا۔ میرے نبی کا لباس پاک ہے، بولو میرے نبی کا لباس ہے، بولو میرے نبی کا لباس پاک ہے۔ اور آؤ دیکھیے تو صحیح نا، جب تہمت لگا دی گئی ہے آپ کی اور میری اماں جان پر، تہمت لگا دی گئی ہے، 40 دن گزر گئے، وحی کا نزول نہیں ہوا، لوگ چوک اور چرستوں پہ کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا بڑے پریشان ہیں، میرے آقا کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ اور نکاح فرما لیجئے، آپ کو بیویوں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، کسی نے کوئی مشورہ دیا ہے۔ پھر میرے آقا نے ایک مشورہ حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا ہے، اور یار عمر تو بتانا، جب تو بولتا ہے تو رب بولتا ہے، تو بولنا، تیری کیا رائے ہے؟ میری زوجہ عائشہ کے بارے میں حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ مجھے یہ تو بتائیے آپ کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کروایا کس نے ہے؟ کروایا کس نے ہے؟ بچولا کون ہے؟ کیونکہ آج بھی یہ اصول ہے اگر میاں اور بیوی کے درمیان بات ہوتی ہے لوگ آتے ہیں بچولے کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، بچولے سے پوچھا جائے تم نے کیا دیکھ کر کے رشتہ کروایا ہے، کیا دیکھ کر کے ناطہ جوڑا ہے، رشتہ کروانے والا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے فاروق اعظم رشتہ کروانے والا اور کوئی نہیں، رب کبریاء کے حکم سے ہوا، جبریل آیا، اریت کی فی المنامی ثلاث لیال، 3 راتیں جبریل تصویر لے کر کے آیا، کہا آقا آپ کا نکاح اس خاتون کے ساتھ ہوگا، رب کی مرضی کے ساتھ ہوگا، اللہ کے آرڈر کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ بات فاروق اعظم نے سنی ہے حضرت فاروق اعظم بولے، میں کہتا ہوں فاروقی ایمان بولا ہے، فاروقی جذبہ بولا ہے، فاروقی عقیدت بولی ہے، فاروقی محبت بولی ہے، اور عرض کرتے ہیں آقا اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں،
پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے کہ جملہ جو فاروق اعظم نے زمین پر بولا اللہ نے قرآن کی آیت میں پرو کر کے نازل کر دیا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اے میرا نبی پاک میرے نبی کا پسینہ پاک میرا نبی پاک میرے نبی کا لباس پاک میرا نبی پاک میرے نبی کی جوانی پاک میرا نبی پاک میرے نبی کی بیوی پاک پھر مجھے کہنے دیجیے نا حضرت یوسف پر جب تہمت لگی ہے تو چھوٹا بچہ بولا ہے جب میری اماں پر تہمت لگی تو رب سچا بولا ہے پھر میں جنگلی لہجے میں کہوں تو کیوں کہتا ہوں امی عائشہ 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 صحابہ قرآنی شخصیات ہیں اور میں نے کہا یارو ہو کیوں نہ قرآنی شخصیات کہ صحابہ اتنے بڑے ہیں کسی اور کتاب میں پورے نہیں آتے پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں پورے آتے ہیں اور میں نے گل تو سو کوئی حضرت صدیق اکبر کی صداقت نو کسی کتاب وچ بیان کر سکتے صداقت ادو ہی بیان ہوندی ہے جدو رب بیان کرے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے توجہ آپ میری طرف رکھیے تقریر مکمل ہو گئی میں ایک درد دل آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں ہر طرف مجھے سر نظر آ رہے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے دلوں میں صحابہ کی محبت کتنی ہے قرآن صحابہ کی عظمت بیان کرتے قرآن کھولیے آپ کو صحابہ کی عظمت صحابہ کی رفت صحابہ کی بلندی صحابہ کا تقوی صحابہ کی صداقت صحابہ کی عدالت صحابہ کا چلنا صحابہ کا بیٹھنا صحابہ کا اٹھنا صحابہ کی صورت صحابہ کی سیرت صحابہ کا کردار صحابہ کی نمازیں صحابہ کے روزے صحابہ کے صدقات صحابہ کا جہاد اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے آئیے دیکھیے میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پارے پڑھوں قرآن کے 30 پارے پڑھوں صحابہ کی عظمت سے قرآن کے 30 پاروں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں توجہ میری طرف رکھیے کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا چوتھا پارا تم خیر امت اخرجت للناس اے اللہ بہترین امت کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا پانچواں پارا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین اے اللہ جن کے راستے پر چل کر کے جنت ملے گی اے اللہ کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا چھٹا پارا اليوم اکملت لکم دینکم اے اللہ جن پر تو نے دین مکمل کر دیا اے اللہ یہ کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا ساتواں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے اے اللہ کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 8واں پارا اولئک اصحاب الجنہ اے اللہ جن کے نام پر جنت کی رجسٹری کر ڈالی اے اللہ کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 9واں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اے اللہ کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا اے اللہ حق والے مومن کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 11واں پارا والسابقون الاولون اے اللہ سبقت سے جانے والے کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 12واں پارا فاستقم کما امرت اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم اے اللہ کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 15واں پارا ویخرون للاذقان اے اللہ کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 16واں پارا لهم جنات الفردوس نزلا اے اللہ کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 17واں پارا والذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اے اللہ کے کون ہے فرمایا الصحابہ کون بات کا 18واں پارا قد افلح المؤمنون اے اللہ مومن کون ہے
فرمایا صحابہ نے پاک 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا ہے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ نے پاک 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ نے پاک 21واں پارہ غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ نے پاک 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ نے پاک 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب ایک ہے، پھر تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 25واں پارہ اللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون سا؟ فرمایا صحابہ والا قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 30واں پارہ صحابہ کے غلاموں قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوریانہ بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ مانتا ایسی طریق کو تو فاروق اعظم کو نہیں مانتی، رب کا قرآن کھول قرآن پاک کے اندر صحابہ نظر آئیں گے، کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون، صحابہ اولئک هم الراشدون، صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ ذکر اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ التائبون، صحابہ العابدون، صحابہ الراکعون، صحابہ الساجدون، صحابہ الآمرون بالمعروف، صحابہ والناہون عن المنکر، صحابہ والذین معہ، صحابہ اشداء علی الکفار، صحابہ رحماء بینہم، صحابہ تراہم رکعا سجدا، صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، صحابہ ثم استقاموا، صحابہ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ، صحابہ میرے آقا کی رسالت کے گواہ، صحابہ میرے آقا کی توحید کے گواہ، میرے آقا کی رسالت کے گواہ، صحابہ میرے آقا کی صداقت کے گواہ، صحابہ میرے آقا کی عدالت کے گواہ، صحابہ میرے آقا کی دیانت کے گواہ، صحابہ میرے آقا کی شرافت کے گواہ، صحابہ میرے آقا کے حسن کے گواہ، صحابہ میرے آقا کے جمال کے گواہ، صحابہ میرے آقا کی صورت کے گواہ، صحابہ میرے آقا کی سیرت کے گواہ، صحابہ میرے آقا کے کردار کے گواہ، صحابہ اے ذرا بول کر کے بتل عاشق، اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ میرا نبی کلمہ پڑھائے تو کلمہ پڑھنے والے کون ہے؟ میرے آقا کے لیے جانے دینے والے کون ہے؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہے؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہے؟ آپ تک طریق پہنچانے والے کون ہے؟ آپ تک سنت پہنچانے والے کون ہے؟ صحابہ 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 ہیں جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا، اس بھار نبوت کے شاہگیر صحابہ ہیں، وہ عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں، کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں، میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں، اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم
ساتھ اور آؤ یہ اتحاد و اتفاق کی یہ پروگرام، یہ محفل اور یہ مجلس، یہی آج کی گفتگو کا پیغام اور میسج ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے، تو ہم کیا کریں اگر قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے؟ آئیے دعا کیجئے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمائے، جتنے ادارے ملک پاکستان کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، جو ملک پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔